أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ہے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، جو آپ نے اور ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے، اور سابقہ آیات مبارک میں آپ نے یہ پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون اور اس کے جنود کو ہلاکت و تباہی سے دوچار کیا کہ وہ پورے کے پورے غرق ہو گئے اور غرق ہونے کے بعد نشان عبرت بن گئے قیامت تک کے لیے. اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت شان ذکر فرمائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اپنے میقات اپنے وعدے کے مطابق طلب فرمایا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، 40 راتیں اعتکاف و روزے کی عبادت میں آپ مشغول رہے اور اللہ نے پھر یہ شرف بخشا کہ بغیر کسی واسطے کے کلام خصوصی فرمایا اور کلیم کے لقب سے سرفراز فرمایا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رویت کی درخواست کی کہ یا اللہ مجھے اپنی زیارت اور شرف رویت بھی نصیب فرمائے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس دنیا کی فانی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت جو ہے وہ ممتنع الوقوع. البتہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور ان پہ ایمان لانے والے مومنین اصحاب الیمین سب کو اللہ زیارت نصیب فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی تجلی یعنی چھوٹا سا پردہ ہٹایا تو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہوش میں آنے کے بعد توبہ فرمائی کہ یا اللہ میری توبہ ہے اور میں سب سے پہلے اقرار کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی دنیا کی آنکھ جو ہے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے جو آپ کو اتنی بڑی شان بخشی ہے، ہم نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اپنے کلام کے لیے چن لیا، آپ کو اپنے زمانے میں سب سے افضل بنا دیا اور آپ کو عظیم کتاب تورات عطا فرمائی، تو آپ اسی پر عمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں بس اسی پہ ثابت قدم. اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی خبر دی کہ سأریکم دار الفاسقین،
کہ ہم نے آپ کی قوم کو نجات دی ہے اور اب ہم آپ کو ان کے ملک، ان کے علاقے، ان کی سلطنت کا بھی ہم مالک بنا دیں گے۔ تو اس میں دو قول تھے کہ یا تو مراد ملک مصر ہے، کیونکہ وہاں بھی فراعنہ تھے، وہ بھی فاسق تھے، اللہ کی حدود سے نکلنے والے تھے، یا مراد شام ہے، وہاں بھی عمالقہ تھے، وہ بھی کافر اور فاسق تھے۔ تو بہرحال راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد شام ہے۔ اب ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اس بات کو سمجھیں کہ فرعون کو ہدایت کیوں نہ ملی، اس بات پہ غور کریں۔ اللہ کے قرآن میں بہت سارے لوگوں کو یہ شبہات ہوتے ہیں دل میں کہ دیکھو جی اللہ نے ان کو تو مسلمان بنایا اور انہیں مسلمان نہیں بنایا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس بات کو سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو اور فرمان عربی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہری نظروں سے نہ کبھی پڑھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے بہت ساری دنیا اس مغالطے میں مبتلا ہوتی ہے کہ جی اللہ جس کو چاہے مسلمان بنا دے، جس کو چاہے کافر بنا دے، ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے صالح بنا دے اور جس کو چاہے گناہگار بنا دے، جی تو پھر ہمارے بس میں کیا ہے اور پھر ہمیں سزا کیوں ملتی ہے جب وہ خود بناتے ہیں؟ اور اسی طرح ان کے دماغوں میں یہ سوال بھی بڑے کلبلاتے ہیں کہ دیکھو جی یورپین اقوام نے بڑی ترقی کی ہے، بڑے ایڈوانس ہیں، بہت آگے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مسلمان نہیں کیا، تو یہ زیادتی ہے نعوذ باللہ۔ اور جو ہمارے ایشیا میں بالکل کمزور قومیں ہیں، ان پڑھ قومیں ہیں، نہ خواندہ قومیں ہیں، ان کو اللہ نے مسلمان کر دیا ہے، تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام ہیں، حبشے کے رہنے والے ہیں۔ امیہ بن خلف نے ان کو خریدا ہوا ہے اور ان کے خرید شدہ عبد ہیں، اور اس دور میں باقاعدہ غلاموں کی منڈیاں ہوتی تھیں اور غلام بکتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور خریدے جانے کے بعد وہ تو ایک خریدا ہوا مال ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ ایک بے جان گویا کہ بے روح لاش ہے مالک کے ہاتھ میں، جو چاہے اس سے کام لے۔ اور یہ بھی ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے دماغ میں غلط کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں جو غلام تھے ان کو اور اسلام میں جو غلام ہیں ان کو برابر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی کیسا مذہب اسلام ہے کہ جس میں مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور عورتوں کو بانیہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جیل جدید ہے، اور خاص طور پہ سرمایہ دار پڑھے لکھے اور بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے انگریزی مدرسوں میں۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آیا بھی باہر سے لے آتے ہیں انگریز کہ ہمارے ملک کی عورت جو ہے وہ صحیح بچے کی تربیت نہیں کر سکتی۔ اب اس کی آیا انگریز نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک ساری انگلش تعلیم اور مدارس بھی انگریزی۔ اچھا اس کو شوق ہو گیا، ماں باپ مسلمان ہے، نام سنا ہوا ہے،
تو کوئی اسلام کی کتاب بھی پڑھی تو وہ پڑھی جو انگریزوں نے لکھی تھی یا انگریزوں کے خیر خواہوں نے لکھی تھی؟ ہمارے ہاں جو دین کی تعلیم ہے وہ تو ان لوگوں کو ملتی ہے نا جو بیکار ہو، جو بالکل غریب ہے، اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، مدرسے میں اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا، وہ کہتا ہے یہ مسجد میں ڈال دو یار، چلو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ جائے گا اور کیا ہے، یعنی یہ بیکار چیز ہے نعوذ باللہ۔ اور جو انتہائی غریب لوگ ہیں جن کو ہمارا معاشرہ اپنے معاشرے میں ضم نہیں ہونے دیتا، ان کو کمی کاسبی سمجھتا ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دینی مدرسوں میں آتے ہیں، یا وہ لوگ آتے ہیں جس کا لڑکا اندھا ہو گیا، بیکار ہے، انہوں نے کہا یار یہ ایسے تو اندھا ہے نا بیچارہ، کسی کام کا تو ہے نہیں، حافظ بنا دو، یعنی حافظ بننا تو بیکار بندے کا کام ہے نا۔ لنگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یار اس کو بھی مسجد میں ڈال دو، کچھ قرآن پڑھ جائے گا، بھیک مانگ کے کھاتا پیتا رہے گا، بس گزارا ہو جائے گا اس کا۔ جو ہمارے ملک میں کھانے پینے والے لوگ ہیں، جو کریم ہیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، جن کے پاس دولت تھی، ان کا بچہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسجد میں آ کے پڑھے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ نرسری اسکولوں میں جائے گا، کالجوں میں جائے گا، اس کے بعد اگر وسائل زیادہ ہیں تو پھر باہر جا کے ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، کسی کیمبرج میں، کسی یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کرے گا۔ اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے بیٹھے؟ اب وہ غریب بے قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے سامنے نقشہ یہی لایا گیا ہے کہ دیکھو جی ابو جہل کا بھی غلام تھا بلال، اور اسلام میں بھی غلام ہے، تاکہ دونوں میں یاد رکھو آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کافروں کے زمانے جاہلیت میں جو غلام تھے وہ اسی طرح تھے جس طرح تمہارے یورپ کے شرفاء جو ہیں وہ افریقہ کے لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے اپنے ملک میں لے کے ظلم کرتے تھے اور بیچتے تھے اور غلام بناتے تھے۔ وہ جاہلیت کا تو یہ دور تھا۔ آج جو سب سے بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ذرا اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کالوں پہ کیا کیا۔ تاریخ اٹھائیں، پڑھیں، سوچیں، مطالعہ کریں کہ انہوں نے جو تفریق بنائی کہ یہ وائٹ ہے اور یہ بلیک ہے اور یہ کلرڈ ہے، یہ ہے حقوق انسانی کے چیمپئن۔ اور اللہ نے کیسا انتقام لیا کہ وہ انگریز جو کالوں کو جانوروں کی طرح زنجیروں میں جکڑ کے باری جہازوں میں بند کر کے اور کتوں کی طرح رکھ کے کام لیتے تھے، آج ان کی گوریاں ان کالوں کے ساتھ پھر رہی ہیں۔ قدرت کا انتقام ہے اور ابھی اور آگے قدرت انتقام لے گی، اللہ معاف نہیں کرتے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ کہ یاد رکھو کہ جاہلیت کا غلام کیا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے لاتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، اسلام اس کو جائز نہیں سمجھتا، بات یاد رکھو ہمیشہ۔ اسلام میں جو غلام کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا بادشاہ شرعی تقاضوں کے مطابق کافروں سے جہاد کرے اور اللہ جہاد میں فتح نصیب فرما دے مسلمانوں کو، تو اب جو لوگ قید ہو کے آئے، مرد ہیں یا عورتیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جا کے خرید کر کے لے آؤ، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی جہاد ہو گیا، اور جہاد بھی وہ جو عین شرعی احکام کے مطابق ہے، تاکہ فساد اور جہاد میں فرق کرے،
تو اگر وہ جہاد ہو جائے اور اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے اور کافر جو ہیں وہ قیدی بن کے آ جائیں، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اب اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ چلو آپ ذرا پڑھے لکھے بندے، آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ اسلام پہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ ذرا مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ وہ دشمن کے قوم ہیں، دشمن کے سپاہی ہیں، دشمن کا لشکر ہے، وہ قید ہو گیا ہے، اب ہم فاتح ہیں تو ہم کیا کریں؟ یا تو ان کو قتل کر دیں، ابھی تو دنیا چیخ اٹھے گی، دیکھو جی پکڑے ہوئے لوگوں کو بندھے ہوئے رسیوں سے ان کو مار ڈالا ہے، یا ان کو ہم چھوڑ دیں کہ جاؤ جی دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ اس ملک سے، تو نہ ان کا گھر رہا نہ در رہا، باپ مارا گیا ہے، بیٹی اکیلی ہے، کہاں جائے؟ دوسرے ملک میں جائے گی تو کیا ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اسلام یہ حکم دے کہ جی ہمیشہ کے لیے جیل میں رکھو، اب جناب 1 لاکھ قیدی کو روٹی دینی پڑے، صبح شام کی حفاظت کرنی پڑے، تو آپ نے تو اچھا جنگ جیت لی، آپ کو تو گلے پڑ گئی جنگ، آپ کی تو معاشی طور پہ تباہی ہو گئی۔ اب باقی حل کیا تھا؟ تو اسلام نے ایک عادلانہ حل نکالا کہ بھئی اب ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دو، یہ ان کے حصے میں آ گئے ہیں، اور ساتھ اسلام نے ان کو حکم دیا کہ ان کو عبد نہ سمجھنا، ان کو ایسا غلام نہ سمجھنا، ان کے حقوق کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا، جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پھر پہناؤ، اور اگر کبھی زیادتی کرو تو ان کو آزاد کر دو، اور پھر اسلام نے رکھا کہ تم سے فلاں غلطی ہو جائے تو بندہ آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کرو، تاکہ ان کو ایسا ایسا زیادہ سے زیادہ آزادی ملے۔ پہلے اسلام نے ان کی حفاظت کی، حفاظت کے بعد تربیت کی، تربیت کے بعد ان کو آزادی بخشی، اور پھر اسلام نے غلاموں کو اتنا اونچا کر دیا کہ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر کہتے تھے سیدنا بلال۔ تمہارے پاس بھی ایسی مثال ہے کہ تمہارا گورا کسی کالے کو سید کہتا ہو؟ ایسی مثال آخر تم بھی تو پیش کرو نا، جو بڑے اپنے آپ کو انسانی رواداریوں کا اور مساوات کا اور جناب عدل و انصاف کا اپنے آپ کو سمبل بتلاتے ہیں، وہ تو ہمیں ذرا سمجھائیں، بتلائیں کہ انہوں نے بھی کبھی کوئی تاریخ میں ایسی مثال ہے کہ جن غلاموں کو وہ جکڑ کے کام کے لیے لائے تھے اور کانے کھدواتے رہے اور غاریں کھدواتے رہے اور پہاڑ توڑواتے رہے اور دریا اور نہریں بنواتے رہے، ان کو بھی انہوں نے کبھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، سید بنایا؟ یہ تو شان صرف آمنہ کی لال کی ہے کہ اگر دودھ آیا ہے، کھانا آیا ہے تو بلال پہلے تم کھا لو، محمد بعد میں کھائے گا۔ اسی اسلام کو تانے دیتے ہو کہ غلام بناتا ہے اور غلام بناتا ہے اور قانیہ بناتا ہے۔ اسلام نے اتنی بڑی رواداری کا خیال کیا کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح خیبر کے بعد جب قید ہو کے آ گئیں تو وہ حضرت دہیۃ الکلبی کے حصے میں چلی گئیں، لیکن ایک صحابی نے آ کے حضور سے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی صفیہ جو ہے وہ قید ہو کے آ گئی ہے اور آپ نے فلاں صحابی مجاہد کو حصے میں تقسیم کر دی ہے، لیکن حضور وہ خیبر کے بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے اور خیبر کے بہت بڑے سردار کی بیوی تھی، وہ سب مارے گئے ہیں، تو مناسب تو یہ تھا کہ حضور ان کو خود رکھ لیتے تاکہ کم از کم ان کی دل شکنی نہ ہو۔ حضور نے اسی وقت صحابی کو بلایا، فرمایا دہیا بات سنو کہ اس طرح مجھے مشورہ دیا گیا ہے، لیکن بی بی صفیہ تمہارے نصیب میں آئی ہے، اگر تم خود مہربانی کر کے مجھے دینا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ دہیا قلبی نے کہا، اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے نصیب میں تو آئی ہے،
لیکن اللہ نے شاید آپ کے گھر میں ان کو بھیجنا ہوگا، میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ابھی تک۔ تو حضور بالکل حضور نے لے کے آزاد کر دیا، صرف آزاد نہیں بلکہ نکاح کر کے امہات المومنین بنا دیا، پوری امت کی ماں بن گئی۔ کوئی ایسے غلاموں کے ساتھ کرتا ہے؟ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہی بی بی صفیہ ہے رضی اللہ عنہا۔ ایک دن جب حضور گھر میں آئے، بی بی صفیہ کے تو بی بی صفیہ رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ صفیہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا حضور کیا بات ہے، ہر وقت بی بی عائشہ اور بی بی زینب مجھے ستاتی ہیں۔ بیویوں کے جھگڑے تو آپس میں ہوتے ہیں، تو فطری بات ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ تمہیں بولنا کیا ستاتی ہیں تمہیں؟ کہتی ہے یا رسول اللہ، جب غصے میں آ جاتی ہیں کہتی ہیں بنت الیہودی، تم ایک یہودی کی بیٹی ہو۔ اس کا باپ یہودی تو تھا نا، تو تم ایک یہودی کی بیٹی ہو، بس حضور نے تمہیں اتنا اونچا کر دیا کہ ہمارے برابر بٹھا دیا ہے تمہیں، ورنہ کیا ہے، تمہارا باپ تو ایک یہودی تھا۔ تو نے فرمایا صفیہ تم بھی جواب دینا نہیں جانتی ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں کیا جواب دوں، آخر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرا باپ یہودی تھا۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری نسل جو ہے، اب اگر عائشہ اور زینب چوٹ کریں تو ان کو جواب دینا کہ تم صرف ابو بکر اور عمر کی بیٹی ہو، اور میرے خاندان جو ہے وہ حضرت ہارون کی نسل سے ہے، تو میرا باپ بھی نبی تھا اور خامد بھی نبی ہے، تمہارا خامد تو نبی ہے، باپ تو نبی نہیں، میں تو دو نبیوں کے گھر میں ہوں۔ اور اب کچھ دنوں کے بعد حضور جب بی بی عائشہ کے گھر میں آئے تو بی بی عائشہ رو رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ نہیں مطلب کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا حضور اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے کہ عورتوں کو جھگڑے بھی سکھاتے ہیں آپ۔ صفیہ نہیں جواب دے سکتی، یہ آپ نے سکھلایا ہے جواب۔ حضور نے فرمایا میں نے غلط سکھلایا؟ اس نے کہا حضور غلط تو نہیں سکھلایا، اللہ کا نبی غلط تو کوئی ہے دنیا میں مثال دے کہ ایسے غلاموں کو اونچا کرے کہ بی بی عائشہ کا بھی خیال نہ کرے، ابو بکر اور عمر کی بیٹی کا بھی خیال نہ کرے، اور ایک کنیز کو امہات المومنین بنا کے اتنا اونچا کر دے کہ نبی اس کی فیور کر رہے ہیں، اس کو اور جاہلیت کے غلاموں کو ایک بنا کے پیش کرنا، اور اسلام پہ اعتراض کرنے والوں کو کچھ تو اپنے ضمیر کی لعنت سے گھبرانا چاہیے، کچھ تو غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ اسلام کی سر بلندی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے آخری کمان جو حضور نے دی ہے کس کو؟ حضرت اسامہ کو، حضرت اسامہ کس کے بیٹے حضرت زید کے، اور حضرت زید کو غلام سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے اپنا آخری کمانڈر بھی حضرت اسامہ کو بنا دیا۔ اتنی بڑی عظمت دینے والے اسلام کو یہ کہا جائے او جی نہیں اسلام میں باندیاں ہیں، اسلام میں کنیزیں ہیں، اسلام میں عبد ہوتے ہیں، اسلام میں غلام ہوتے ہیں، کوئی عقل کی بات کرو۔ اگر اسلام عبد اور کنیزوں کا بیچنے والا ہوتا تو آج بھی تو بکتے نا۔ دیکھو جی اگر مارکیٹ میں ایک سودا بکتا ہے جو کل بکتا تھا وہ آج بھی بکتا ہے، کل گندم بکتی تھی تو آج بھی گندم بکتی ہے کہ نہیں بکتی؟ لیکن آج غلام کیوں نہیں بکتے؟ کہ جب جہاد نہ رہا تو غلام بھی نہ رہے۔ اب مسلمانوں نے موت سے ڈرنا سیکھ لیا، دولت کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اور جب مسلمانوں کو ماشاءاللہ بدر کی گرمی کے بجائے ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوائیں پسند آ گئیں تو غلام تو ختم ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ اسلام پہ اعتراض کرنے سے پہلے خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے، اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو اسلام کو صحیح ماخذ سے سمجھو، اسلام کا مطالعہ صحیح کتابوں کے ساتھ کرو۔ اب
اگر تم تفسیر قرآن پڑھنی چاہو، مثلا تم انگریزی پڑھے ہوئے ہو اور مرزا غلام احمد کی یا اس نور الدین کی یا اس کے بعد محمد علی لاہوری قادیانی کی اگر تفسیر پڑھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کفر سے نکل کے دوسرے کفر میں پڑ جاؤ گے۔ تم تو سمجھو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اگر تم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے پرویز کے طلوع اسلام سے سمجھا یا برق کے 2 قرآن اور 2 اسلام سے سمجھا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسلام کے بجائے کفر سے نکل کے ایک اور کفر میں پڑ گئے۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو عین اسی رستے میں آؤ جو رستہ ہمیں بتلایا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بتلایا ہے ہمیں اصحاب رسول عربی نے۔ اسی لیے یاد رکھے میرے بعض نوجوان بھائیوں کو تو یہ مسئلہ حلق سے بھی نیچے نہیں اترتا نا کہ 4 امام اور 4 امام اور 4 امام۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امت کو پابند کیا گیا، اگر آزاد چھوڑ دو گے تو کہیں اور بھٹک کے تباہ نہ ہو جائے۔ اے عزیز، ٹھنڈے دل سے کبھی بیٹھ کے غور کیا کرو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ آخر میں محبوب کے لاکھوں صحابہ تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے یاد کرنے والا ابی بن کعب ہے، اور سب سے زیادہ اعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وافرطکم، حضور نے فرمایا علم فرائض کا ماہر جو ہے وہ زید بن ثابت ہے، اور امین هذه الامہ جو ہے وہ ابی عبیدہ بن الجراح ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا جو ہے وہ ابی بکر ہے، اور دین میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ چلنے والا جو ہے وہ عمر ہے۔ یہ ساری چیزیں آخر حضور نے کیوں تقسیم کر دی؟ ساری دنیا کے لوگ جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتے تو حضرت ابن عباس کے دروازے پہ آتے، یا حضرت صدیق و عمر عثمان و علی کے دروازے پہ آتے، یا ابی موسیٰ اشعری کے دروازے پہ آتے، یا عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ آتے، یا زید بن ثابت کے دروازے پہ آتے۔ ہر آدمی خود سمجھ لیتا کسی کے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ائمہ کرام کی نفی کر دی تو اب باقی کیا رہ جائیں گے؟ اس کے بعد صحابہ، پھر ہم کہیں گے صحابہ بھی تو بندے تھے نا جی، نحن رجال وہم رجال، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، ہم تو جی نبی کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے۔ اور جب یہاں آؤ گے اور نبی کی بات پر دماغ نہ پہنچ سکا تو پھر حدیث سے بھی انکار کر بیٹھو گے۔ جو آدمی ایمان سے کہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک کے قول کو بھی رد کرنے سے ڈرتا ہو، ایمان سے کہیں جو امام کا قول چھوڑتے ہوئے ڈرتا ہے، ابو بکر عمر کی قول کی تردید کرے گا؟ اور جو صحابہ کے قول کا بھی معتقد اور نیاز مند ہے وہ کبھی حضور پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ اور جب یہ سارے پردے ہم ہٹا دیں گے اور صرف باقی پہنچ جائیں گے نبی تک، اور کہیں حدیث سمجھ نہ آئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چلو یہ حدیث کا انکار کر دو۔ اسی طرح جب قرآن سمجھ نہ آئے تو نعوذ باللہ پھر قرآن کا بھی انکار کر دو۔ یہ میں کہہ نہیں رہا، ایسے واقعات ہو چکے۔ بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، بس کہتے ہیں بیٹھنے سے تاکہ کھڑے رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، سکون کے ساتھ بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں۔ ان کی بات بھی مان لیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، ذرا اچھا نہیں لگتا آدمیوں کا، تو سکون سے بیٹھ جائیں الگ۔ اچھا اب جناب بہرحال سمجھیں، آپ دونوں دماغ ادھر رکھیں اور کام بھی کرتے رہیں کہ اب جناب سمجھیں دوسری بات جو ہم کہہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اب جدید لوگوں کے دماغ میں یہ خلل ہوتا ہے کہ جی جب مسلمان بھی اللہ بناتے ہیں
اور جس کو نہ چاہے گمراہ کر دیں تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک سب سے بڑا خلجان ہے لوگوں کے دماغ میں کہ دیکھو جی ہم نے گناہ کیا. اب اچھا جی اگر وہ کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ نے لکھا تھا. اللہ نے لکھا تھا، اگر اللہ نے لکھا تھا جی پھر ہمیں سزا کیوں دے گا، پکڑے گا کیوں؟ تو سمجھیں، چھوڑ دیں جی بس. اب ان کی بس اس کی چپ کر کے سنتے رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں، اس کی برکت سے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب جناب مسئلے کو سمجھیں، بات کو سمجھیں کہ ایک شخص مثال کے طور پہ ابو جہل تو اب اعتراض دماغوں میں یہ کل بلاتا ہے ان لوگوں کے کہ جی ابو جہل کو کافر کیوں بنا دیا اور اکرمہ کو مسلمان کیوں بنا دیا؟ اچھا بنا دیا تو اللہ نے بنا دیا، لہذا پھر ابو جہل کا کیا قصور؟ اسی لیے آپ کہہ دیتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہے. جب آدمی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، کوئی سمجھے ہو کہتے ہیں جی کیا کریں، تقدیر کی لکھے کی بات ہے. مسئلہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ اللہ اگر کسی کو ہدایت دے یا نہ دے، یہ ساری مخلوق کس کی ہے؟ ہاں جی اللہ کی. ملک کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اپنے ملک میں اگر کوئی تصرف کرے تو تمہیں اعتراض کرنے کا حق ہے؟ دیکھو جی مثلا یہ اینک میری ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس طالب کو دے دی یا میں نے اپنی جیب میں رکھ لی یا میں نے باہر نکل کے بیچ دی، تو کسی کو کیا اعتراض؟ کوئی اعتراض ہے؟ اچھا اینک تھی آپ کی، آپ نے مجھے دی کہ آج سبق پڑھا لیں، آپ اینک بھول گئے ہیں تو آج کا دن میری اینک پہن کے سبق پڑھا لیں. اب اگر میں بیچ دوں تو آپ پکڑیں گے کہ حضرت تو میری اینک ہے، آپ کیسے بیچ رہے ہیں؟ میں جب دوسرے کے مال میں تصرف کروں تو قابل اعتراض ہے، اگر اپنے ملک میں تصرف کروں تو قابل اعتراض نہیں ہے. تو جب اللہ اپنے ملک میں تصرف کر رہے ہیں تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ یا تو مخلوق تمہاری ہو. مخلوق کس کی ہے؟ تو اللہ کی مرضی، اپنی مخلوق میں جو چاہیں کریں. ایک دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تقدیر کے لکھے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جبرن تم کو کافر بناتے ہیں. لکھے کا معنی یوں ہوتا ہے، اس کی آسان مثال سمجھ لیں کہ آپ کی کاروں میں آپ نے دیکھا نا ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوتا ہے، ہیٹر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، نشان لگا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو سبز پہ یا نیلے پہ رکھیں گے تو ٹھنڈا کرے گا اور سرخ پہ رکھیں گے تو گرم کرے گا. ٹھیک ہے، دونوں لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اچھا اب گرمیوں کا مہینہ ہے، عام گرمی ہے شدید، اور گاڑی میں بیٹھ کے آپ جو ہے اس کو سرخ پہ رکھ کے ہیٹر پہ رکھ کے چلا دیں اور اندر آگ بن جائے، اور کوئی کہے کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں، وہ کہتی لکھا ہوا جو ہے، نہ لکھتا تو میں ایسا کرتا نا. کی بات ہے. اب تم نے استعمال غلط کیا یا لکھنے والے کی غلطی ہے؟ یہ بات نہیں آئی کہ بھئی اگر تم اس کو صحیح استعمال کرو، گرمیوں میں رکھتے آپ کول پہ تو ٹھنڈا ہوتا، سردیوں میں رکھتے آپ ہیٹ پہ تو گرم ہوتا، لیکن آپ نے گرمیوں میں بھی گرم پہ رکھ دیا، تو یہ آپ کا غلط استعمال ہے یا بنانے والے کا قصور ہے؟
اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے بندے کو بنا دیا، ہوا سے خمسہ عطا فرما دیے، 1,24,000 نبی بھی بھیجا، ادھر ابلیس لعین کو بھی طاقتیں دے دی، بندے کو امتحان دے دیا اور اس سے سمجھ دی، بوجھ دی، اختیار دیا کہ اب جو چاہو اختیار کرو۔ لکھے ہوئے کا کیا معنی وہ بھی سمجھ لو، کیونکہ جس نے مسلمان بننا تھا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جس نے کفر پہ مرنا تھا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ نے وہ چیز لکھ دی، وہ جانتے تھے کہ یہ بنے گا خود، لیکن کیا بنے گا؟ مسلمان لکھ دیا مسلمان۔ کیا گناہ تم خود کرتے ہو، تمہارے عقل میں موجود ہے کہ یہ آگ ہے، پاؤں رکھوں گا تو جل جائے گا، یہ پانی ہے پیوں گا تو پیاس بجھ جائے گی، اور یہ کعبہ شریف ہے جاؤں گا دیکھوں گا تو ثواب ہوگا، یہ شراب خانہ ہے جاؤں گا تو گناہ ہوگا۔ اب تم خود چل کے جا رہے ہو، جب ادھر آ رہے ہو تو اللہ یہ راستے آسان کر دیتے ہیں، جب ادھر جا رہے ہو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں کہ اللہ تم سے نعوذ باللہ گناہ جبر سے کرواتی ہے اور پھر تمہیں سزا بھی دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو ہم نے کیوں گمراہ کیا، کیونکہ سوال وہی آ گیا نا جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے، تاکہ خدا کرے تیرے دماغ میں کوئی ذرا سی بات بھی اتر جائے کہ بھی آخر فرعون بن گیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی، اس نے معجزات دیکھے تو نہیں مانا، اس نے ہارون علیہ السلام کو نہیں مانا، اس نے معجزہ عصا دیکھا تو نہیں مانا، ید بیضاء دیکھا تو نہیں مانا، وجہ کیا تھی؟ اسی کو اب قرآن نے ان آیتوں میں بیان کیا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے ان کو کیوں پھیر دیا، ہم نے ان کو حق سے کیوں پھیر دیا؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو بغیر کسی حق کے نہ حق ناجائز تکبر کرتے ہیں، اس تکبر کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ حق سے پھر جاتے ہیں، ان کو حق کی بات جو ہے نظر ہی نہیں آتی۔ سب سے بڑی بلا تکبر ہے، آدمی جب تکبر میں آ جاتا ہے نصیحت بھی سمجھ نہیں آتی، حق کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون نے تکبر کیا، جب فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا، جب فرعون نے بنو اسرائیل پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور جب فرعون نے موسیٰ کے سامنے بھی تواضع کرنے کے بجائے تکبر اختیار کیا، تو پھر یہ میری قدرت کا فیصلہ ہے کہ متکبرین جو ہیں ان کو حق سمجھ نہیں آتا، ان کو پھر ہم اپنی نشانیوں سے بھی پھیر دیتے ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی تکبر میں مبتلا ہوئے انجام ہلاکت، تو اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پھر ہم نے یہ نشانیاں کیوں نہیں سمجھنے دی، کیونکہ متکبر تھے، اور جو متکبر ہوتے ہیں ان کو پھر ہم پھیر دیتے ہیں، ان کو سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کی پھر حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، ہر معجزہ بھی دیکھ لیں، تورات کی ہر آیت بھی پڑھ لیں، تو یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ ابو جہل نے ہزاروں باتیں میرے مدنی کی اپنے آنکھوں سے دیکھی لیکن نہیں مانا، کیوں؟ تکبر آ گیا کہ جی ہم ہیں اور بنو ہاشم ہیں، سینکڑوں معجزات دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبیل
الرشد لا يتخذوه سبیلا. اور جب ان متکبرین کو راستہ دکھلایا جائے تو یہ سچے راستے کو اختیار نہیں کرتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور جب ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالا جائے تو یہ چل پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافلین. اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور یہ حق کی نشانیوں سے غافل تھے تو پھر ہم نے بھی ان کو محروم کر دیا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے راستے کی طرف چلتے ہو تو میں ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں، اور جب تم تکذیب کر کے گمراہی اختیار کرتے ہو تو میں بھی تمہیں پھر جہنم کے حوالے کر دیتا ہوں. اس لیے آگے اللہ فیصلہ سناتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، جن لوگوں نے آخرت میں آنے کا انکار کیا، ان کے عمل جو ہیں اللہ برباد کر دیتے ہیں. هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اور کیا وہ نہیں جزا دیے جا رہے مگر وہ جو انہوں نے عمل کیا ہے. اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ تبارک و تعالی ذرے کے برابر بھی کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے. اور فرمایا وما ربک بظلام للعبید. اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے. اور کئی فرمایا وما ظلمناہم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. کہ ان کافروں کو جہنم میں ڈال کے ہم نے نہیں ظلم کیا، بل انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. انہوں نے توحید کے مقابلے پہ شرک اختیار کیا، انہوں نے اسلام کے بجائے کفر اختیار کیا، انہوں نے انبیاء کی اتباع کے بجائے شیطان کی پیروی کی، انہوں نے طاعت کے بجائے معصیت کو اختیار کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج جہنم میں پڑے ہیں. ورنہ اللہ کسی بندے کو بھی بغیر کسی وجہ کے نہ عذاب دیتے ہیں نہ گمراہ کرتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے؟ تکبر. اور جب آدمی میں تکبر آ جائے تو اللہ حق کی ہدایت ہی چھین لیتے ہیں، وہ حق سمجھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی تکبر سے بچائے. اجیر سیارات جو ہے یعنی گاڑیاں یا موٹریں جو ہیں کرائے پہ دینا بالکل جائز ہے. کیوں نہ جائز ہے بھائی؟ اونٹ کرائے پہ نہیں ہوتے تھے، تو اگر اونٹوں کا کرایہ جائز ہے تو پھر موٹروں کا کرایہ کیوں جائز نہیں؟ بالکل جائز ہے. تاجیر سیارات جائز ہے، کوئی منع نہیں. جی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ہر سال عمرے پہ آنے کی توفیق بخشتے ہیں، میں آ جاتا ہوں. کسی نے مجھے کہا کہ تم عمرے پہ نہ جایا کرو بلکہ کسی بیوہ یا یتیم یا مسکین کو وہ پیسے دے دیا کرو. وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جس کی اللہ نے حاضری لکھی ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھئی اب نفلی عبادت. اگر آپ نے ایک حج فرض ادا کر لیا ہے تو اس کے بعد جو حج ہے وہ نفلی ہے. لیکن جس نے لبیک کہا ہے اور اللہ نے لکھ دیا اس نے تو آنا ہی آنا ہے، اس کو تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ غریبوں کو بھی دیں، یتیموں کو بھی دیں، بیواؤں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، تاکہ ہر خیرات میں تیرا حصہ ہو، ہر خیر میں تیرا حصہ ہو. مدارس ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بعض بچیوں کی شادی کے اسباب نہیں ہیں. اسی طرح جو بھی خیر کے راستے ہیں ہر عمل اختیار کریں. پتہ نہیں کہ جیسے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ تمہارا کام ہے کہ دانا خیرات کا ڈالتے رہو. کبھی کبھی شہباز بھی پھنس جاتا ہے ورنہ اکثر تو چڑیاں ہی کھاتی رہتی ہے نا، اس لیے خیرات دیا کرو، پتہ نہیں کہ اس کی دعا لگ جائے.
کہتے جی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ممسوح العین ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس لیے ممسوح ہے، اس کو مسیح کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے سیاحت سے کہ وہ بھی پوری دنیا کو کنگھال ڈالے گا. دجال ساری دنیا میں جائے گا. صرف 2 شہر ہیں جن کو اللہ محفوظ رکھیں گے، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ منورہ. صرف اس میں دجال نہیں آ سکتا، باقی ساری دنیا میں جائے گا. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ کوشش کرے گا کہ میں حرمین میں بھی آ جاؤں، لیکن اللہ ان کا بحال الملائکہ، اللہ نے ان کے حدود حرمین پہ مکے اور مدینے کے فرشتوں کا پہرا رکھا ہوگا، آئیں گے تو مار مار کے بھگا دیں. اگر کسی لڑکی کا ولی الامر تو راضی ہے لیکن لڑکی نکاح سے انکار کرتی ہے تو نہیں ہو سکتا. جیسے لڑکی ولی الامر کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، ولی الامر کو بھی تو اجازت دیں کہ لڑکی قبول نہ کرے، زبردستی کر دے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا بھی فرض ہے کہ اس کی رضامندی حاصل کرے، پوچھے. ایجاب قبول اس کے ساتھ ہوگا، ولی کے ساتھ ہوگا نہ. نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے، تمہارے ملک میں نہیں ہوتا ہے تو کون قبول کرتا ہے؟ اس کا باپ یا وہ لڑکی؟ تو جب قبول ہی نہیں کر رہی تو نکاح کیسے ہوگا؟ خیر تمہارے ملک کے قاضی ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، پیسے دے دو تو چاہے نہ بھی قبول کرے تو اپنا سر ہلا دیں گے. جی کہ میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں لیکن میں نوکری کی وجہ سے گھر میں ہوں، میں بھی پریشان ہوں اور بیوی بھی پریشان ہے کیونکہ وہ بھی بیچاری علیحدہ رہ رہی ہے اور میں بھی علیحدہ رہ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی اور وہاں مجھے نوکری کی. آپ بالکل جناب جائیں اور بیوی کے حقوق ادا کریں. رزق اللہ کے ذمہ ہے، رزق مکے والوں کے ذمہ نہیں ہے. جن کو اللہ یہاں بھی نہ دینا چاہے وہ بھی سڑک پہ کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں. یہاں آپ نے نہیں دیکھا باہر کھڑے ہوئے لوگ بھیک مانگتے ہیں؟ اچھا ڈر کے مارے کسی غریب کو دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ایک کو دو تو 10 کٹ جاتے ہیں اوپر. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو نہیں کہ رزق صرف یہاں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. اسلام کا معنی یہ ہے کہ آتے کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق ادا کرو. بیوی کا حق، بچوں کا حق، دوستوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، ماں باپ کا سب ادا کرو. باقی رزق کا تم فکر نہ کرو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں دینا چاہے جب دینا چاہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کا رزق چاہے کھول دے، جس کا چاہے تنگ کر دے. آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے عالم بیچارے جو ہیں وہ لوگوں کے ہدیوں پہ محتاج ہوتے ہیں اور جاہل جو ہیں کروڑوں میں کھیلتے ہیں. بھئی مولوی کی ریٹی تو یہی ہے نا کہ جو تم بھیجتے ہو نا ہدیہ. کتنے مولوی ہیں جو صاحب جائیداد ہیں اور جاہل جن کو فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ان کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کتنا دولت ہے، حساب ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت وقی کی خدمت میں ایک دفعہ طالب علم گئے. حضرت وقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. تو ان کی خدمت میں گئے اور اسی طرح کہتے ہیں امام شافعی کا بھی یہی قول مبارک ہے. ان کے پاس ایک طالب گیا میرے جیسا، اس نے کہا حضرت سمجھ نہیں آتی، رات دن حدیث پڑھتا ہوں، کالے کالے رسول اللہ میں زندگی گزر گئی، مجھے تو روٹی مانگے تانگے سے ملتی ہے. اور یہ بدبخت جو نماز بھی نہیں پڑھتے ان کے پاس کروڑوں اور لاکھوں ہیں. یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہمارے مقدر میں قرآن و حدیث لکھا ہے، جاہلوں کو پیسہ لکھا. فرمایا ہم تو اللہ کی اس تقسیم پہ بڑے راضی ہیں کہ ہمارے مقدر میں اللہ نے قرآن لکھ دیا، حدیث لکھ دی، ان کو پیسے دے دیے تو کیا ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، تم جاؤ بیوی کا حق ادا کرو، پیسے شیسے سے نہ ڈرو. یہ لینے دینے والی شادی، لینے دینے والی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا بھائی، بٹا چھٹا. اگر یہ شرط ہو
کہ تیری لڑکی مجھے ملے، میری اس کو ملے، اور نہ ملے تو نکاح نہیں ہوگا، اور عوض بھی نہ ہو، حق المہر بھی نہ ہو، ایک دوسرے کے بدلے میں ہو تو ناجائز۔ اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے دے، بھائی اپنے بھائی کو دے دے، وہ بھائی اپنے بھائی کو دے دے، تو کیا ہوئے؟ صلہ رحمی ہے۔ یہ بٹا سٹا مقابلے جو ہے نا ہمارے ملک میں، تاکہ اچھا تم نے میری بہن کو طلاق دی، میں بھی شام کو طلاق دے کے بھیج دوں گا، یہ ناجائز ہے۔ ہر ملک میں کچھ لوگ زندگی میں قبر بنا دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قبر کہاں ملے گی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ اللہ فرماتے کسی کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ موت کہاں آئے گی۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جن کی زندگی 50 سال مکے مدینے میں گزر گئی، لیکن موت پاکستان میں آئی، اور جن کی ساری زندگی پاکستان میں گزری، موت مکے مدینے میں آ گئی۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی قبر بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے جی آپ کے درس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں کچھ آپ کے زیادہ قریب بیٹھ جائیں تو ہمیں زیادہ سننے کا فائدہ ملے گا۔ بھئی یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے قریب نہیں بیٹھتے، میں کیا کروں؟ پکڑ کے بٹھاؤں ان کو؟ یہ تو میرے بس میں نہیں۔ وہ میرے قریب ہونا نہیں چاہتے تو میں کیا کروں؟ وہ ایک ہے تو لطیفہ، اللہ جانے سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں خواجہ صاحب تھے نا غلام فرید رحمت اللہ علیہ، وہ تو خود تو بڑا صحیح اور عقیدہ آدمی تھا، بعد میں لوگ جو ہے مشرک بن گئے۔ وہ خود اچھے عقیدے کے آدمی تھے، جو ان کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، نہ جانتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا جی میری بھینس ہے، میں نے بڑی پیسے دے کے خریدی ہے، بڑی خوبصورت بھینس ہے، اور جناب میں اس کا بالکل بڑی محنت سے لے آیا ہوں جناب، لیکن وہ ملتی نہیں، یعنی دودھ نہیں دیتی، تو مجھے تویز لکھ دیں کہ وہ دودھ دے۔ تو آپ نے فرمایا یار تویز کی کیا ضرورت ہے، بھینس کو جا کے کہہ دو کہ لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں تو ملتی نہیں ہو۔ تو اس لیے اب یہ تو ساری باتیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اب ہم قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں بیٹھتے، تو میں کیا کروں؟ اس سے زندگی میں بڑا گناہ ہو گیا۔ جب آپ کو ندامت ہے توبہ کریں، بڑے سے بڑا گناہ، جب اللہ کفر بھی توبہ سے مٹا دیتے ہیں تو گناہ کی کیا طاقت ہے؟ تم سچی توبہ کرو، سارے گناہ ختم۔ اگر ہم لوگ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں، یعنی حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرنا پڑے گا۔ زمزم کا پانی جیسے عام پانی پیا جاتا ہے بیٹھ کے، اسی طرح بیٹھ کے پیئیں، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دفعہ حضور نے کھڑے ہو کے کنویں میں پیا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، سارے ارکان پورے کر لیے، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، بال بھی کٹا لیے، احرام کھول دیا، جب گھر گیا تو اب شبہ ہے کہ چکر میں نے 6 کیے تھے یا 7، کوئی شک نہ کرو ٹھیک ہو گیا۔ عمرہ کا طواف جب کر رہا تھا تو دایاں کندھا نکالنے کے بجائے بایاں کندھا نکالا، آپ نے خلاف سنت کیا۔ مسئلہ پہلے پوچھ لیتے تو اچھا نہیں تھا، کرنے کے بعد پوچھتے ہو غلطی۔ اگر پہلے پوچھ کے عمرہ کیا کرو تو غلطی کیوں ہو؟ بہرحال سنت یہ ہے کہ دایاں کندھا نکالا جائے۔ میں کسی اور کے لیے حجر اسود کو بوسہ دوں بالکل نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کے لیے قبر میں جا سکتے ہو، وہ بھی قربانی کرو نا۔ اللہ کے بندے نفلی عبادت ہے، طواف کرو، یہ کیا یہ بوسہ اس کے لیے ہے اور یہ فلاح اس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھو کہ مکر جو ہے یہ اکیلا صفت اللہ کی نہیں آ سکتی، لیکن جب مقابلے پر ہو تو استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ جب مقابلے پہ ہو دوسرے کے مکر کو تدبیر کو توڑ کے غالب آنا، یہ تو شان ہے نا۔
اور مقابلہ نہ ہو تو نقصان ہے. اللہ نقصان کی صفتوں سے پاک ہے. اس لیے یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر بھی مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب پہ غالب ہے. تو یہ صفت جب مقابلے پہ بولی جائے تو پھر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے. عمرہ مکے میں کرنا ہو تو وہی حد حرم سے باہر جانا پڑے گا. ایک عورت ہے، شادی ہو گئی، 17 سال ہو گئے، لڑکا بھی ہے، اکیلی رہتی ہے، اور خاوند دوسرے شہر میں ہے، 5 سال سے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور مہینے میں آتا ہے اور اکیلے پتہ نہیں مل کے چلا جاتا ہے. تو آتا تو ہے نا، نکاح نہیں ٹوٹتا، پکا ہے. یہ فکر میں ہے کہ جان چھوٹے کسی طرح، نکاح نہیں ٹوٹتا. خاوند جب تک زندہ ہے طلاق نہ دیں، اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا. اور اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اور بیوی حقوق ادا نہ کرنے سے پریشان ہے تو خلو کرے، باقاعدہ قاضی کی عدالت میں درخواست دے، قاضی تحقیق کرے گا عورت سچی ہے کہ مرد سچا ہے. اگر آپ کے ملک میں اسلام کا قانون نہیں ہے تو 2 علماء کو کمیٹی بنا کے بٹھا دیں، ان کو جا کے درخواست دے دیں. ایک عورت ہے، مکے میں آ گئی ہے، عمرہ کر لیا، لیکن اب ایام حیض آ گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ جانا ہے. وہ چلی جائے لیکن وہاں مسجد میں نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد کے باہر بیٹھی رہے، بس اس کی حاضری ہو گئی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. واپسی پر آپ مکے آنے کے بجائے سیدھا جدہ سے نکل جائیں امارات، تاکہ اس کو عمرے کے بغیر آنا پڑے گا، یا عمرے کا احرام باندھے گی تو پھر پاک ہونے تک مکے میں رہنا پڑے گا. اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایام حیض جو ہے یہ اللہ نے لکھے ہیں بنات آدم پہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اگر عورت کو مدینے میں جانا نصیب نہ ہو، شہر میں تو چلی گئی، باہر بیٹھی رہی، دیکھتی رہی، زیارت بھی ہو گئی. جی آپ نے پتہ نہیں جو جواب دے رہے تھے ہمیں آپ کی کیسٹ چاہیے. ابھی میرے پاس اللہ کا شکر ہے نہ کیسٹ ہے نہ میں بیچتا ہوں. لوگ بناتے رہتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں. تاریخ کے مطابق آپ کو یہاں دکانوں میں بازاروں میں مل جائے گی. آپ وہ تاریخ بتا دیں ان کو، ان سے مل جائے گی. آپ کو میرے پاس ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو. اگر عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ اسی دن سے شروع ہو جائے گی. 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک عورت خاوند کے گھر میں رہے، میک اپ سنگار بھی نہ کرے، بالکل سادہ آرام سے زندگی گزارے اور باہر بھی نہ نکلے. 4 مہینے 10 دن جب گزر جائیں اب اس کو حق ہے کہ دوسرے نکاح کے لیے تیاری کرے، اچھے کپڑے پہنے، لباس پہنے، جو مرضی ہے کرے. جب وضو کریں گے تو پاؤں کا دھونا بالکل ضروری ہے، اور ملنا بھی تاکہ ہر جگہ پانی پہنچے، اور انگلیوں میں بھی خلال کرے تاکہ کوئی جگہ اندر جو ہے وہ بغیر پانی کے نہ رہ جائے. جہاز میں احرام کی حالت میں تھا، احرام میں نے باندھا ہوا تھا، لیکن اسی احرام کی حالت میں میرے ناخن جو ہے تھوڑا سا ٹوٹ گیا تو کوئی جرمانہ نہیں ہوتا. یاد رکھو، احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا منع ہے. کیا مانا کہ اب تو مشین لے کے بیٹھ جاؤ، ناخن کاٹ رہے ہو، پھر اگر سارے ہاتھوں کے ناخن کٹ گئے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی. اگر چوٹ لگ گئی، ناخن کٹ گیا، یا بہت آدمیوں کی عادت ہوتی ہے بیچارے ایسے دانتوں سے بھی کاٹتے رہتے، وہ ایسے کو تھوڑا بہت کاٹ لیا تو اس میں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حالت احرام میں آمدن یعنی جان بوجھ کے ناخن کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے. طواف الوداع جو ہے وہ آخری چیز ہوتی ہے
لیکن اس کے بعد اگر نہ جا سکیں پھر آئے نماز پڑھیں پھر طواف کریں، کوئی منع نہیں۔ واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج هم المهمومين وفسر المكروبين وفرج بين المدينين وارضانا وارض المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية، اللهم لا تجعلنا عذرة للبازغين، لا تجعلنا عقبة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم اقنا شر المراقبين، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا آپ کے ساتھ کہاں پر أشهد أن محمد رسول ہوٹل انصار اس کی کوئی دکان ہے